अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरे काम को आसान कर दे और मेरे ज़बान की गिरह खोल दे ताकि लोगों को मेरी बात समझ में आने लगे। एक बहुत अच्छा सवाल हम में से एक बहन ने किया था कि नबी और रसूल का फ़र्क क्या है। तो इंशाअल्लाह ताला इस पे थोड़ी सी रोशनी डालेंगे कि नबी और रसूल का फ़र्क क्या है। सबसे पहले तो ये बहुत ही एक मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड इशू है, जिसको मुख्तलिफ़ स्कॉलर्स, मुख्तलिफ़ उलमा ने अलग अलग इसके बारे में राय दी हैं। मैं सिर्फ़ आपको वो बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा बोली गई हैं और बहुत ज़्यादा सुनी गई हैं और बहुत ज़्यादा समझी गई हैं, तो मैं उसी के ऊपर रोशनी डालूंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें हदीसों से पता चलता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने 1,24,000 पैगंबर भेजे, जिसमें से 313 रसूल थे। तो अब आप इससे अंदाज़ा कर लें कि अगर 1,24,000 से आप -313 करते हैं तो जो बकिया अमाउंट बनता है वो सारे नबी थे, सिर्फ 313 रसूल थे। अच्छा, अब इस बात को समझते हैं कि नबी का मतलब क्या है। नबी का लफ्ज़ आया है नबा से। नबा का मतलब होता है खुशखबरी या खुशखबरी देने वाला, और नबी का मतलब है कि वो जो खुशखबरी दे और गैब की बातें लोगों को बताए। रसूल, रसूल का लफ्ज़ आया है रिसाल से, और अरबिक में रिसाल को कहते हैं पैगाम पहुंचाना, सेंडिंग मैसेजेस। जैसे टेक्स्ट मैसेज को भी अरबिक में रिसाल कहते हैं। तो जो रसूल होता है वो लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाता है, जो कुछ उस पर वही की जाती है। अब ये बात बहुत ज़रूरी है समझने की कि हर रसूल जो होता है वो रसूल भी होता है और नबी भी होता है, लेकिन हर नबी जो होता है वो रसूल नहीं होता। तो इसको मैं फिर क्लियर करती हूँ कि हर रसूल जो अल्लाह का आता है वो नबी भी होता है और वो रसूल भी होता है, लेकिन हर नबी जो है वो रसूल नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 313 रसूल आए थे वो नबी भी थे और रसूल भी थे। अब इस बात की वजाहत होना बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग अलग अलग बातें करते हैं। सूरह अहज़ाब जो कि कुरान की 33 नंबर सूरा है, जिसकी आया नंबर 40 यानी 40 में अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं, लोगो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, मगर वो अल्लाह के रसूल और ख़ातिमुन नबीयीन है, और अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें ये बताया है कि हमारे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहर लग चुकी है ख़ातिमुन नबीयीन की, और हमारा ये ईमान है कि हमारे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी या कोई रसूल नहीं आएगा। बहुत से लोग इस बात पर एतराज़ करते हैं कि कहते हैं कि इस आयत में अल्लाह ताला ने ख़ातिमुन नबीयीन कहा है, ख़ातिमुन रसूल नहीं कहा है। इसीलिए मैंने इसकी वजाहत कर दी कि हर रसूल जो होता है वो नबी भी होता है और रसूल भी होता है। तो जब अल्लाह ताला ने ख़ातिमुन नबीयीन कर दिया तो फिर ऑटोमेटिकली रसूल भी वो आखिरी ही हैं, फिर मज़ीद किसी रसूल के आने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। यानी रसूल जो होता है वो नबी भी होता है और रसूल भी होता है। तो जब अल्लाह ने
نبیوں ہی کو کی شاخ کو ختم کر دیا تو پھر رسول تو کوئی آ ہی نہیں سکتا، آٹومیٹکلی رسول کا آنا بند ہو جاتا ہے۔ ہوپ کہ اس بات کو آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا۔ اچھا، پھر بات یہ ہوتی ہے کہ نبی کیا کرتا ہے؟ نبی جو ہوتا ہے وہ موجودہ شریعت کی تبلیغ کا کام کرتا ہے۔ نبی پر وحی تو آتی ہے، مگر یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ کوئی نئی شریعت لے کر آئے۔ یعنی جو نبی ہوتا ہے وہ پہلے کے رسول ہی کی شریعت کو لے کر چلتا ہے۔ جیسے اس کا اگزامپل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کا نبی بنایا۔ یوشع بن نون نے اسی شریعت کی تبلیغ کی جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ یوشع بن نون نے کوئی نئی شریعت کی تبلیغ نہیں کی۔ رسول جو ہوتا ہے وہ صاحب کتاب بھی ہوتا ہے اور صاحب شریعت بھی ہوتا ہے۔ یعنی رسول پر کتاب بھی آتی ہے اور شریعت بھی آتی ہے۔ اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ رسول کا جو درجہ ہوتا ہے وہ ایک درجہ نبیوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ نبی کے نہ ماننے والے پر ضروری نہیں ہے کہ عذاب آئے، جیسا کہ ہم قرآن میں بہت جگہوں پہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ کئی قوموں پر مکمل عذاب آ گیا۔ تو جو نبی کے ماننے والے ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ان کے اوپر عذاب آئے۔ اور قرآن اس بات کی گواہی بھی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی جگہ پہ بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے نبیوں کو قتل کرتے ہو، تو نبی کا قتل ہو سکتا ہے، لیکن رسول کے نہ ماننے والے پر عذاب آتا ہے اور رسول کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازشیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھنے سے پہلے ہی اپنے پاس بلا لیا۔ ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قتل کی تیاریاں قریش نے کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی خوبی کے ساتھ ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچا لیا۔ تو رسول کا قتل نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ بات ہوتی ہے کہ رسول کے جو نہ ماننے والے ہوتے ہیں ان پر عذاب آتا ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے تو بہت ہی زیادہ نافرمانیاں کی، بڑی ہی خلاف ورزیاں کی، تو بنی اسرائیل کے اوپر عذاب مکمل طور پر کیوں نہیں آیا؟ ان کی نسل کیوں نہیں ختم ہوئی؟ تو بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے نا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے جب بھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانا تھا اور وہ اب بھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ تو اس کا یہ ہے کہ انہوں نے نافرمانیاں کی، عملی طور پر نافرمانیاں کی، شریعت کی کچھ قانون نہیں مانے، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے تھے۔ یہ وہ قومیں برباد ہوئیں، وہ جیسے نوح علیہ السلام کی قوم۔ نوح علیہ السلام کی قوم کیوں برباد ہوئی؟ نوح علیہ السلام رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، اور ان کی قوم نے نوح علیہ السلام کو اللہ کا رسول ماننے سے ہی انکار کر دیا تھا، اس لیے اس قوم پر عذاب آیا۔ اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ تو اللہ کے نبی ہیں، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے زبور یعنی کتاب کیوں عطا فرمائی؟ تو داؤد علیہ السلام کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زبور عطا فرمائی تھی، اس کا یہ ہے کہ اس میں کوئی نئی شریعت نہیں آئی تھی، وہ اللہ کی تعریف اور اللہ کی تعریف کے ترانے، اور جسے داؤد علیہ السلام بڑی اچھی لہ میں پڑھا کرتے تھے، اور داؤد علیہ السلام کی لہ بہت مشہور ہے، اور اس میں نئی کوئی شریعت نہیں آئی تھی۔ داؤد علیہ السلام صرف اسی شریعت کی تبلیغ کرتے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات میں دی تھی۔
پھر ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے رسول بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے انجیل گاسپل عطا فرمائی، تو پھر ایسا کیوں ہے کہ انجیل کے اندر ایسی کوئی نئی شریعت نہیں آئی؟ تو انجیل کے اندر کچھ احکامات ضرور نئے آئے، کچھ حکم ضرور نئے آئے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے بھی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تبلیغ کی تھی، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توراہ میں موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ تو یہ ہے تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ٹاپک ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگوں کی سمجھ میں انشاءاللہ آ گیا ہوگا، میں اللہ سے امید رکھتی ہوں۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ جس حد تک بھی اوتھینٹک سورسز ہوں ان سے یہ چیز حاصل کروں، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ مجھے معاف کرے، اور ساری غلط چیزیں میری ہیں، اور ہر اچھی چیز اور ہر اچھی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔